السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نظیم صاحب کیسی طبیعت ہے آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ نظیم صاحب کچھ سوالات تھے آپ سے۔ جی بولیں۔ کچھ ہمارے بھی کچھ ذہنوں میں کچھ بات یہ بٹھائی گئی تھی جی کہ اکثر ہم نے کچھ لوگوں سے بھی یہ سنا جی کہ تعویذ کے متعلق اچھا شہری موقف کیا ہے۔ اکثریت لوگ اس چیز کو اپنا دین کا حصہ سمجھتے ہیں، کیا اس کا کوئی شریعت سے کوئی ثبوت ملتا ہے؟ دیکھیں، تعویذ کے متعلق سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ تعویذ کی دو قسمیں۔ ایک وہ تعویذ جو قرآن مجید جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیت لکھی ہوتی ہے یا کوئی صحیح دعا لکھی ہوتی ہے، تو اس تعویذ کے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا وہ تعویذ ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا جبرائیل یا میکائیل جو ہے نا اس طریقے کار کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اس میں جو جس تعویذ کے اوپر شرعی قرآن مجید لکھا ہو یا جو ہے اسی طرح حدیث کے اندر جو آیات لکھی ہوں، تو یہ تعویذ بھی جو ہے نا منع ہے۔ جب قرآن مجید جس پر لکھا ہو، آیات جس پر لکھی ہوں، جب وہ والا تعویذ منع ہے، تو جو تعویذ یعنی کہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام لکھے ہوں، اس تعویذ سے مدد مانگنا تو بالکل حرام اور قطعاً ناجائز ہے۔ اس کی دلیل کیا میں آپ کو سناتا ہوں۔ جو تعویذ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا جاتا ہے، اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس بندے نے بھی تمیمہ یعنی کہ گلے میں کوئی چیز لٹکائی تو اس بندے نے شرک کیا۔ اس بندے نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ ایک حدیث کے اندر تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو بندہ بھی تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی مراد یا اس کی جو حاجت ہے وہ پوری نہ کرے۔ باقاعدہ آپ علیہ السلام نے اس کو سختی سے ناپسند کیا ہے۔ اگر ایک شخص آپ کو دلیل دیتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تعویذ لٹکایا کرتے تھے، تو بات کو سمجھیں۔ اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ملتا ہے تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ اس لیے اپنے بچوں کو یا کسی کو پہناتے تھے کہ اگر وہ قرآنی دعائیں جو ہے نا وہ یاد کر لے۔ وہ اس لیے نہیں پہنتے تھے یا پہناتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ اگر جو ہے نا اللہ رب العزت کو چھوڑ کر جو ہے نا ان چیزوں کے اوپر توکل کریں۔ دوسرا، اگر آپ اس سے دلیل پکڑیں گے نا تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر ایک شرکیہ دروازہ کھل جائے گا۔ ہر شخص جو ہے نا تعویذ بیچے گا، اس کو اپنا ماحول بنا دے گا۔ اب کسی کے شکل پہ تو نہیں لکھا کہ یہ قرآنی تعویذ بیچ رہا ہے یا شرکیہ تعویذ بیچ رہا ہے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہے ایسی چیز ہے جو انسان کا اللہ سے تعلق ختم کر دیتی ہے، بندہ پھر اسی چیز کے سپرد ہو جاتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ کوئی چیز بھی لٹکائے گا اللہ اس کے سپرد کر دے گا۔ تو ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، بیماری ہو یا کچھ بھی ہو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں ایسی چیزیں لٹکانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس سے مرادیں پوری نہیں ہوتی، جی تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جاتے ہیں ہماری حاجت تو پوری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ چیز دلیل نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کہیں جائے اور اس کی مراد پوری ہو جائے۔ آپ دیکھیں جو ہندو ہیں وہ مندر کے اندر جاتے ہیں، وہ تعویذ پہنتے ہیں، باقاعدہ مندر کے آگے جھکتے ہیں، تو ان کی مرادیں پھر کون پوری کرتا ہے؟ ان کی مرادیں بھی اللہ ہی پوری کرتا ہے نا۔ لیکن اس کی نظر میں کیا لگتا ہے کہ میری مراد کون پوری کر رہا ہے؟ وہ بت پوری کر رہا ہے یا وہ مورتی پوری کر رہی ہے۔ تو یہاں پر ایسی طرح کا ہی سلسلہ ہے، مرادیں ان کی اللہ ہی پوری کرتا ہے، لیکن انسان کو جو ہے نا وہ یہ تصور دیا جاتا ہے شیطان کی طرف سے کہ آپ کا کام جو ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے، حقیقتاً وہ کام اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔